ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ میں بتاتا کہ میں ابھی بغداد شریف سے آ رہا ہوں اور پھر مجھے بغداد کب جانا ہے. میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا پاسپورٹ چھپا لیں گے، اور ابھی ان کے انڈر میں گھر والوں کے مجھے پاسپورٹ نکالنا ہے کسی صورت سے. وہ بات پھیل جاتی ہے تو دقت ہو جاتی ہے. میری اہلیہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہے، سمجھ بولے اس کے پاس پیسے ہوں گے تو سیدھے بغداد بھاگ جائے گا. میری زندگی ہے غوث پاک، ہے ہی غوث پاک ایسے. اللہ اکبر، شان ہے حضور غوث پاک کی ایسی. الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے دادا کا وجود ہوں جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. اللہ کیا روضہ ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے. اللہ غوث پاک کا دربار آپ سب کو بار بار دکھائے. ماں بہنیں غوث پاک کا لنگر کریں. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کا نیاز باوضو تیار کیا کریں. کھانا بنائیں، روٹی سبزی اچار جو بھی ہے باوضو کھانا بنایا کریں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے باوضو بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ غوث پاک کی نیاز کیا کریں. میں اپنی ساری بہنوں سے گزارش کروں گا کسی امام اور مؤذن کو زحمت نہ دیں، ان کے ساتھ ذمہ داریاں رہتی ہیں. میں ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے باوضو کھانا بنایا کرو، اور پھر اپنے ہی بچوں کو گھر کے لوگوں کو بٹھا کر کے کچھ نہیں آتا تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو. کچھ نہ کہا کرو، غوث پاک سب سمجھتے ہیں. وارث پاک سرکار فرماتے ہیں دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اتنی گزارش ماں بہنوں سے. اور جو چاول غوث پاک کے لنگر کھانے کا ہے میرے بھائی افتخار بھائی کے پاس ہے، وہ آپ سب کو 2-4 دانے ہی صحیح مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا، غوث پاک سرکار کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے بتائی ہے، بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ایک بزرگ ہیں شیخ بارقی کے نام سے، ان کا نام آپ نے سنا نا، شیخ بارقی کا. میرے دوست نے کہا کہ یہ بات بتا دو، 2-3-4 منٹ میں بات ختم کر دوں. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے بھیا؟ اگر ہوگی تو کیا کر لیں گے آپ؟ اتنی مشکلوں میں اتنے اچھے لوگ ملتے ہی کہاں. ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوں اور ہم ہوں دونوں یہی باتیں بغداد میں چل کے کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. محنت کرتا ہوں، رات رات بیٹھتا ہوں، سفر کرتا ہوں، پیسے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیسے بچوں پر خرچ کرنے چاہیے، لیکن میرا دل کہتا ہے میں زندگی بھر کماؤں، خوب جلسوں میں مجھے لوگ نذرانہ دے، غوث پاک کے خادموں کی خدمت کروں. میرا خاص جو فیورٹ عمل ہے، کام ہے نا، وہ غوث پاک کے خادموں کی خدمت کرنا. میں جاتا ہوں تو کبھی لیٹرنگ صاف کرتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں، کبھی جو لیٹرنگ صاف کرتے ہیں غوث پاک کے خادم ان کی جوتیاں صاف کرتا ہوں اپنے رومال سے، پھر اس کو پگڑی باندھ کر کے غوث پاک کے روضے پہ جاتا ہوں. سرکار یہ کتا آ گیا ہے آپ کے دربار کے خادموں کی خدمت کرتے. سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے. کبھی آپ چلیں گے تو دیکھیں گے بغداد شریف. میرے دوست نے اشارہ کیا تھا شیخ بارقی کے بارے میں ایک بات بیان کرنے کی نا، تو حضور غوث پاک کے ایک نوکر کا نام ہے شیخ بارقی. کیا نام ہے؟ میرے بھائیوں کو پتا ہے، کبھی آپ بھی سن لیں. کیا نام ہے؟ اونچی بولیں، اونچی آواز میں. شیخ بارقی. ان کا کام کیا تھا؟ غوث پاک کے محلے میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے تھے 20 سال تک. کتنے؟ اونچی آواز میں. 20 سال تک یہ کام کیا. غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے رہے. 20 سال ہو گئے نا. معلوم ہے کیا دل میں خیال آیا؟ بہت ہو گئے بھائی، غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا نا 20 سال تک. اب ایسا کرتے نا، اب نکل جاتے ہیں یہاں سے، اب چلیں گے مکہ شریف، اللہ کے مہمانوں کو زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے پلائیں گے. اپنے ہی پرموشن کر لیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب غوث پاک کی بارگاہ میں شیخ. کیا بات ہے بارقی؟ بولے حضور اجازت دیجئے مکہ شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے وہ زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاؤں گا. کوئی بات نہیں، جاؤ، تمہاری مرضی ہے، جاؤ. شیخ بارقی کہتے ہیں میں اکیلے نکلا. جب اکیلے نکلا تو نہ کوئی کھانے نہ پینے کا سامان، نہ کوئی ساتھی. نکلا آگے تو ایک دن کے بعد مجھے ایک صاحب مل گئے. سلام و دعا کے بعد میں نے کہا آپ کون؟ بولے آپ کون؟ میں نے کہا میں مکے جا رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی. ارے بولنے میں کیا نقصان ہے بھائی؟ بولو گے تو اسی بہانے جا بھی سکتے ہو انشاءاللہ. بولے میں بھی مکے جا رہا ہوں. بولے یار بہت اچھا ہوا. ایک سے بولے بڑا پریشان کرتے ہیں آصف بھائی. 1 سے 2 ہو گئے. کھانا پینا کسی کے پاس نہیں تھا. شیخ بارقی کہتے ہیں دن بھر سفر کیا، جب رات آئی تو میں نے کہا بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. بولے بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں یار بھوک بہت لگی. بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ. میں ہاتھ دھل کے جب بیٹھا نا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پتہ نہیں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا.
यार यही सोच के बोलो कि खाने पीने की बात चल रही है, आ सकता है कि नहीं? सही बताना, सही बताना, आ सकता है कि नहीं? ऊंची बोलो हाथों को उठा के, आ सकता है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो आ सकता है कि नहीं? हाँ, पीर मेहर अली शाह गौस पाक के बेटे हैं, गोलरा शरीफ, जिनके कलाम को पढ़ते हैं मेरे दोस्त हजरात, आस्था है ये कि शाह ज़ीशान का मरहबा मरहबा, उनके बेटे ने की, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कलाम लिखा। सुभान अल्लाह। वो बैठे हुए थे तो उनके जो मुरीदीन थे उनका पांव दबा रहे थे। एक साहब ने कहा हुजूर दुआ कर दें बगदाद चला जाऊं। बोले क्या करेगा बगदाद जाके? बोले गौस पाक की मजार शरीफ देखना चाहता हूं। बोले अगर गौस पाक यहीं आ जाए तब। तस्करे गौसिया में लिखा सामने गौस आजम खड़े थे, सामने गौस आजम खड़े थे। ये शान है। खाना आ सकता है कि नहीं? ये जुमले आखिरी है, बस 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म है। खाना आ सकता है कि नहीं? एक टिफिन में खाना आ गया, शेख बारकी की बत्ती जली गई। बोले बाप रे बाप, कैसा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, दुआओं से खाना मंगाता है। खाना पेट भर खाया, सोए, दिन भर सफर किया। जब शाम हुई तो फिर बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने भूख लगी है? बोले हाँ भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। जैसे हाथ धुल के आए, बैठे, फिर दुआ की, फिर एक टिफिन में खाना। आपके घर में आया होता ना तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हम है वो जिनके यहाँ जाए हुजूर, हम ही है वो लाठी लेके झंडा बांध के आते उसमें। बोले हमारे घर में आया है माशाअल्लाह। अब उतरा भाई मुबारक हो माशाअल्लाह, बहुत मुबारक लोग हैं। अल्लाह सबको गौस पाक का असीर बनाए। खाना खाया, सो गए। तीसरी शबाई ना तो फिर शेख बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है? बोले भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। फिर हाथ धुल के बैठे, फिर दुआ की, खाना आ गया। कितनी रातें हुई? ऊंची। अब जब चौथी रात आई तो शेख बारकी ने कहा भाई मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ भूख बहुत तेज लगी है यार। तो उनके दोस्त ने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूं, आज दुआ करने की बारी आपकी। हंस तो रहे हो, लेकिन अगर एरो आपकी तरफ घूम गया होता तो क्या होता? अगर इशारा आपकी तरफ होता, बोलते क्यों नहीं कि गौस पाक काफी थे, काफी थे। बोले आज दुआ करने की बारी आपकी है। जैसे कहा ना उसने शेख बारकी से, आज दुआ करने की बारी आपकी है। शेख बारकी कहते मेरी? बोले हाँ तेरी बारी है। सुभान अल्लाह। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। वो जैसे हाथ धुल के आके बैठे, अब शेख बारकी ने अपने हाथों, ये जुमले आखिरी है, इसके बाद नाते होंगे। जैसे शेख बारकी ने अपने हाथों को उठाया, इससे पहले एक टिफिन में खाना आता था, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। चेहरे खिल गए खाने का नाम सुनकर के लोगों। हाथों को डाके बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। फिर से बोलो। अल्लाह इसका सवाब इस इलाके की कब्रिस्तान के मरहूमीन की रूह को नजर फरमा दे। आमीन के। तो जिन लोगों ने जलसे की बुनियाद रखी है अल्लाह उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे। ये बच्चे बड़े कामयाब हैं, इनका मुखलिसाना मिजाज अल्लाह कबूल फरमा ले। 2 टिफिन में खाना आ गया, समझ रहे हैं कितने? 2 टिफिन में। जब 2 टिफिन में खाना आया ना तो शेख बारकी का हाथ उनके दोस्त ने पकड़ा। और ठहरना मेरे भाई ठहरना। बोले क्या बात है? बोले 3 दिन से दुआ करता हूं तो एक टिफिन में खाना आता, आज तुमने दुआ में क्या कह दिया कि 2 टिफिन में खाना आ गया। शेख बारकी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के बोले यार हमने थोड़ी कुछ कहा है। बोले फिर कुछ तो कहा है? बोले हमने सिर्फ इतना कहा है, आए मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे 3 दिन से जिसके सदके में ये मंगाते हैं। बोले मैंने एरो इधर घुमा दिया बाबा, इधर को कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी तरफ ढोल दिया। वो बस इतना सुना तो वो हंसे। जब वो जोर से हंसे तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ा। बोले ठहर ना भाई, ये तो बता तुम 3 दिन से किसकी दुआ के वसीले से खाना बनाते हो? इतना सुना तो मालूम है उसने क्या कहा। देखना कौन नारा लगाता है, कौन जवाब देता है। कितने नारे लगते हैं, कितने जवाब दिए जाते हैं। तुम 3 दिन से खाना किसके वसीले से मंगाते हो? तो उसने कहा मैं भी थोड़ी कुछ कहता था, मैं सिर्फ ये कहता था है मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे।
سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، اور کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا۔ اللہ اللہ، اس نشانی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں اٹھا کے بول لبیک یا غوث اعظم۔ میں نے تھوڑی کچھ کیا، میں نے تو صرف یہی کہا ہے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے۔ اتنا سننا تھا کہ شیخ بارقی رونے لگے۔ جب یہ روئے تو ان کے دوست نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ بولے ایسا کرو، تم نے جس بارقی کا نام لیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ میں ہوں، وہ میں ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ میں ہی ہوں۔ اتنا سنا نا تو شیخ بارقی نے ان سے معلوم ہے کیا کہا؟ بولے ایسا ہے کہ تم جاؤ اب مکہ شریف نکلو اور میں واپس چلا بغداد شریف، میں واپس چلا بغداد شریف۔ بولے کیوں کیوں کیوں؟ بولے یار 20 سال ہو گئے، غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے تو بغداد والے نہیں جانتے، آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ وہ جس بیس پر جانتے ہیں وہ دہلیز غوث اعظم، جس ذات کی بنیاد پر جانتے ہیں وہ ذات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے آسمان کے فرشتے پہچانتے وہ ذات غوث اعظم کی میں نہ چھوڑنے والا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک کے روضے سے تقریباً بمشکل 1.5 کلومیٹر پہ ایک بارقی نام کی مسجد ہے، اسی مسجد کے قریب میں شیخ بارقی آرام کر رہے تھے۔ چنگیزیوں کے دور میں آپ کی مزار شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے، قریب میں خواجہ قطب الفی لیٹے ہوئے ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ چوری کرنا ہم بھی شروع کر دیں ابدال بننے کے چکر میں، سمجھے تو نقصان ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے والا بنائے۔ مسلمانوں 2 کام کرنا تمہاری ذمہ داری، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کے 900 سال تک جتنے بھی نبی رسول آئے ان کا فیض سمٹا تو سچوں کے سردار شیخ عبد القادر کے حصے میں۔ غوث پاک فرماتے میں خدا نہیں، میں رسول نہیں، میں نبی نہیں، لیکن خدا و رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ جب تک مجھے خدا نہیں کہتا تب تک میں کوئی بات نہیں کہتا۔ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا تم مومن کو مسلمان کو مومن بناتے ہو، مومن کو تم صالح بناتے ہو، صالح کو متقی بناتے ہو، متقی کو ولی بناتے ہو، ولیوں کو پھر یہ مرزوب یہ صالح کی ابدال اوتاد ابرار کی پوسٹ پہ لے جاتے ہو۔ یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو؟ بولے ہاں یار ایک ملا۔ بولے وہ کون ہے؟ بولے میں اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، یہ ناسوتی دنیا ہے، عالم ناسوت، ناسوتی دنیا سے نکلا لاہوت جبروت ملکوت ہاہوت کی دنیا میں، جہاں زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے اس کے اوپر سے جا رہا تھا۔ ایک آدمی کو چادر تان کے اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا اللہ کا ولی ہے، یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، اس ٹاپو پر جو لیٹا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کے میں نے اوپر سے نیچے اترنے میں کوشش کی اور آ گیا۔ میں نے کہا اٹھ، سوتا ہے اللہ کا ولی ہو کے سوتا ہے، اٹھ، یہ دنیا سونے کی نہیں جگانے کی، فانی دنیا کو تو باقی دنیا پہ ترجیح مت دے، اٹھ سو مت۔ خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، درجہ محبوبیت پر جو فائز ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جو معلم الاولیاء ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جو قطب الانس والجن، قطب الملائکہ، قطب البر، قطب الارض، قطب السماوات، قطب اللوح والقلم ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا سردار 900 سال سے لے کے اب سے لے کے امام مہدی تک جو ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد چلو گے انشاءاللہ۔ کوئی آج اس سے پہلے اس کے بعد شرع کے خلاف کوئی جملہ میری زبان سے نکلا تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بحق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے۔ پوری زندگی بہت پیسے غوث پاک کے پاس تھے، سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں تک باندھی جاتی تھیں، لیکن خدا کی قسم 20-20 لاکھ روپے کی جوتی غوث پاک سرکار پہنتے تھے کبھی کبھی، اور مغرب کی نماز کے بعد پہنتے اور بغداد کی گلیوں میں گزرتے تھے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، ان گلیوں میں گزرو گے انشاءاللہ
ان گلیوں میں گزرتے تھے اور اچانک کسی جھوپڑی کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے دروازے پر. گھر کے لوگ باہر نکل کے آ جاتے اور شیخ آپ تشریف لائیں, اس کی پگڑیاں غوث پاک کے قدم پہ ہوتی تھی, سرکار اس پر بیٹھے. وہ غریب خوش ہوتا تھا, آج میرے گھر پہ ولیوں کا سردار آیا, سبحان اللہ. تو غوث پاک سرکار نے مغرب بعد جو جوتی 20 لاکھ روپے کی قیمت کی بنوائی ہوتی تھی, اس جوتی کو, دونوں جوتی کو اٹھا کر کے مبارک کو اس غریب کو دے دیتے. لوگ کہتے حضور ابھی تو پہنی اتنی قیمتی ہے. کہا پہنی اسی لیے کہ غریب کے کام آ جائے. جس عبد القادر کو اللہ اس کا رسول مل گیا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. غریبوں کی مسکینوں کی خدمت کرنا یہ غوث پاک کی سرشت میں داخل تھا. خدا کی قسم تب نہ آج قادریت 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 کے نعرے لگ رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں سے, پہلے الہ آباد میں ہاسپٹل نہیں تھی, یہ بھولا ہاسپٹل, یہ جیون جوتی, یہ شکنتلا, یہ پی جی آئی کی شاخیں, یہ سہارا لکھنؤ میں وغیرہ وغیرہ. تو صوفی صاحب نے کہا, میں نے کہا لوگ تھے ہاسپٹل نہیں تھی, بات کیا ہے؟ تو ایک جملہ کہا صوفی صاحب نے, بات یہ ہے پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار کم ہوتے تھے, اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار ہو گئے. سمجھ رہے میری بات؟ اے لوگوں, فرمایا صوفی صاحب نے, کبھی چائے پینے کے لیے باہر جانا تو 1 کپ چائے کے پیسے جیب میں لے کے مت جانا, 2-3 کپ چائے کے پیسے جیب میں ہو تب جا کے ہوٹل جانا. ہوٹل جانا. میں نے کہا کیوں؟ بولے کسی کو چائے پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم لمبے ہاتھ والا قادری بنو, سخی بنو. کوئی غریب تمہارے محلے میں بھوکا سونے نہ پائے. رب کعبہ کی قسم کوئی خوش ہو نہ خوش ہو, غوث پاک ضرور خوش ہوں گے انشاءاللہ. غوث پاک سرکار نے جو لنگر خانہ قائم کیا, میں آپ کو ملواؤں گا بغداد میں انشاءاللہ. بولے جن لوگوں نے انشاءاللہ کہا وہ جلدی چلیں گے, سمجھ لیجیے. میں حلف اٹھا کے بتا دوں, جن لوگوں نے انشاءاللہ کہا, میں عید کے بعد بغداد گیا تھا, بغداد شریف. اگلے سال میں 12-13 مہینے میں 4 مرتبہ بغداد گیا تھا. بغداد کتا آدمی, ان کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہے, 4 مرتبہ, سمجھے. تو میرے ساتھ وہ راجکوٹ کے کچھ لوگ آ گئے, بولے آصف بھائی 25-30 لوگ راجکوٹ کے ہیں. میں نے کہا بھائی مبارک ہو, غیبن شاہ ترکی شاہ کے مزار پہ خدمت کرنے والوں مبارک ہو. تو معلوم ہے کیا کہا, میں حلف اٹھا کے بول دوں. بولے راجکوٹ کے ربیع الاول کے جلسے میں آپ آئے تھے گجرات میں, تو آپ نے کہا تھا غوث پاک کے نام پہ جو جلدی سبحان اللہ کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھائے گا وہ جلدی بغداد جائے گا. وہ ہنس کے بولے غوث پاک کے روزے میں, بولے آصف بھائی جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے سب میرے ساتھ بغداد آئے ہوئے ہیں. یہ تو غوث پاک کی بات, غوث پاک کی بڑی شان ہے. لہٰذا غوث پاک کے نام پہ لنگروں کا انتظام کیا کرو, لنگر کا انشاءاللہ. بولے کھلایا پلایا کرو انشاءاللہ. بولے تقریباً 1.5 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ نعت پڑھنے والی آوازیں اور یہ تقریر کرنے والی مبارک آوازیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر گراں گزرے, ان پر شارٹ لگے. اور نہ معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں سرکار غوث اعظم کی محبت میں آپ کو زندہ رکھے. لیکن آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, ایک گزارش, ایک کام کرنا, سچ بولنا اور حلال کھانا. غوث پاک فرماتے تم یہ 2 کام کرو, بقیہ ذمہ داری عبد القادر کی. تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لیتا ہے. تم سچ بولا کرو. اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے, سن لیں. بس یہ 2 کام کرنا انشاءاللہ. بولے دل سے بولے. میں نے بہت سارے واقعات غوث پاک کے بتائے اور بزرگوں سے سن کے بتائے, کتابوں میں پڑھ کے بتائے. میرا ذہن رات کے 3 بج جاتے ہیں, میں گھر پہ ہوتا ہوں تو پھر صرف غوث پاک کی کتابیں پڑھتا ہوں, غوث پاک کی کتابیں پڑھتا ہوں. لوگ بولے یار آصف بھائی یہ کہاں پایا, یہ کہاں, کس کتاب میں, یہ کس کتاب میں؟ ارے میں نے کہا میرے بھائی ساری کتابیں رکھی ہیں, آپ کچھ محنت کرو انشاءاللہ. حضور غوث اعظم سرکار کے بارے میں ایک میرے دوست کا اشارہ ہے, وہ سن لیں. بقی آؤں گا تو بہت ساری باتیں کروں گا. ابھی شادی کے موقع پر ایک گفتگو میں کر رہا ہوں, النکاح من سنتی, کسی موقع پر آؤں گا انشاءاللہ. لیکن جلدی شروع کیا کرو نعت کی محفل.